الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آخری 30ویں پارے سے سورہ مطففین جو ہے اس میں سے چند آیت کو اور مشکوٰۃ شریف کے ایک روایت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں. گزشتہ جمعہ کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں بعض ایسی نماز، طاعت، عبادت اور ترتیب بتائی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے دین دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کو جلدی یاد اور محفوظ ہونے، حفظ ہونے کے لیے جو حضرت علی کو 4 رکعت بتائی تھی اس کی ترتیب ہمارے سامنے آئی، اور حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح جو بتائی تھی وہ اس پر بات ہوئی. آج حقوق العباد اور معاشرت کے متعلق ایک خاص عنوان کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صاف کہنے کی اور ہمیں اس پر سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کا دور حقوق کے مطالبہ کا دور ہے. ہم میں سے ہر ایک بس یہی ایک مزاج اور ذوق بنا ہوا ہے کہ میرا دوسرے کے پاس سے کیا نکلتا ہے، لیکن یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ میرے ذمہ دوسرے کے کیا حقوق ہے. اگر یہ مزاج بن جاوے شریعت کا تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاوے، امن و اطمینان ہو جاوے. صبح سے لے کر شام تک دفاتر میں، گھروں میں، اڑوس پڑوس بازار میں چلتی اسی لیے ہے، بد امنی اور فساد اسی لیے ہے کہ بس اپنے حقوق کی جو ہے وہ طلب کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. خاص طور پر اس پر امیر اور مامور، خادم اور مخدوم، اوپر اور نیچے والے، چاہے استاد ہو، شاگرد ہو، امیر ہو، مامور ہو، سیٹھ ہو، نوکر ہو، آقا ہو، غلام ہو، وزیر اعظم ہو، اس کی پبلک اور رعایا ہو، جو بھی ہو، ہر حاکم اور محکوم کے درمیان میں اور امیر اور مامور کے درمیان میں جو حقوق پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اگر ہم اس کی طرف توجہ دے کر کے ہماری ذمہ داری جو ہے ادا کرنے والے بن جاوے، آدھے مسائل حل ہو جاوے. اسی سلسلے میں آج کل مجھے تجربہ بھی ہے، سننے میں بھی آتا ہے، اور ایک نفسیاتی ایک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے. وہ ہے آج فیکٹریوں کے، دکانوں کے، اداروں کے، انجمنوں کے جو ذمہ دار ہے، بڑے بڑے مالدار ہے، سیٹھ صاحب ہے، محتم صاحب ہے، صدر ہے، پرنسپل ہے،
وہ تمام اپنے اسٹاف اور ملازم کے بارے کے اندر ایسا خائن، ایسا ظالمانہ اور ایسا دکھ دینے والا برتاؤ کرتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ان کے بارے میں تعلیمات ہی نہیں ہے۔ سیٹ بننا آتا ہے، سیٹ کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ باپ بننا آتا ہے لیکن بیٹے کے اس کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ فیکٹری چلانا آتا ہے لیکن ملازمت کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ وزیر اعظم بننا آتا ہے لیکن پبلک کے مسئلے معلوم نہیں ہے۔ ہمارے جو 6 سے 6 نمبر ہے اس میں علم و ذکر علم ہے کہ تحقیقات کا علم پیدا کرے۔ میرے اوپر حال کا اس وقت کے اندر اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، مجھے کس کو کیا دینا چاہیے۔ ہم تہجد اپنے وقت پر پڑھ لیں گے، تلاوت اپنے وقت پر کر لیں گے، گشت اپنے وقت پر کریں گے، لیکن بہت سارے ماتحتوں پر ظلم کر کے ان کی آہ کو لے رہے ہیں اور ہماری عبادت دھری کے دھری سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مشکات شریف کی، ترمذی شریف کی چند روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور نورانیت کو ہمارے دلوں میں نصیب فرماوے۔ اگر کوئی اس لائن کا اپنے خود ذمہ دار ہے تو عمل کرے، اور اگر نہیں ہے اپنے دوست و برادر میں تو سنے کہ آج مولانا صاحب سے جمعہ میں ایسا سنا تھا، یہ فضیلت ہے، یہ وعید ہے، یہ آداب وعدہ ہے، تو انشاءاللہ جو میرا ہے 15-20 منٹ کا جو یہ بات کرنا ہے انشاءاللہ متعدی ہو کر کے دوسری جگہ بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، ہلاکت اور برباد ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں۔ کمی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ۔ صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ تجارت کرنے کے لیے بازار کے اندر بیٹھا ہے ترازو لے کر کے، جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو کم دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اور جب لوگوں سے وصول کرتا ہے تو زیادہ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویلٌ، بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے، یا جہنم کا بہت بڑا میدان اور وادی ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ویلٌ، دنیا میں چھٹ جائیں گے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، گراہکوں کو سمجھا کر کے، غریبوں کا خون چوس کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمارا ترازو اپنی جگہ پر رہے گا، وہ ترازو انصاف کا قائم ہوگا۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ان کو بھان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ان کو گمان نہیں ہے کہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے، مٹی نہیں ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گے، بہت بڑے دن کے وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے سامنے پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اور رب کے ایسے سوال اور جواب اور حساب دینا پڑے گا کہ کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ایسا کرنے والے ان کو معلوم نہیں کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اللہ سے ڈرے، ایسا نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے۔ کمی بیشی کے بارے میں یہ وعید ناپ تول میں، ترازو میں، چھاپڑے کاٹے میں کرنے میں صاف ہے، لیکن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاة والزکاة والصیام ومن العبادات، کہ کمی بیشی کرنا صرف ناپ تول کرنے والے کے لیے خاص نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر چوری کی، رکوع برابر نہیں کیا، سجدہ برابر نہیں کیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں لقد تففت، یہ تو نے نماز میں چوری کی، تطفیف کی، وہ گناہ جو کمی بیشی کرنے والے کے لیے ہوگا تیرے لیے بھی گناہ یہی ہوگا۔ لہذا نماز میں، زکوٰۃ میں، روزہ میں جو حقوق اور عبادات ہے اس میں کمی بیشی کرنے والے کے لیے بھی وہی وعید ہے۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مدرسے کا کوئی ملازم ہے، خادم ہے، کسی فیکٹری کا کوئی نوکر ہے، 24 گھنٹے کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، ماہواری اس کو سیلری کے لیے رکھا ہے، اس کو 10,000 روپے تنخواہ مقرر ہوئی،
6 گھنٹے کام کرنا ہے، اس نے ڈنڈی مار کر کے 5 گھنٹے کام کیا، 10,000 مکمل لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کام میں چوری کرنے والے کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ وہ ہوشیاری سمجھتا ہے کہ سی سی کیمرے نہیں ہیں، تھوڑا گپ سپ مارتے رہیں گے۔ جتنی زیادہ اپنے کام سے اس نے جو کچھ ملازمت کا پیسہ لیا ہے، اپنے 10,000 کو 1,000 کی وجہ سے حرام کر دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اپنی ڈیوٹی برابر نبھاؤ۔ اگر کسی 300 روپے میں داڑیا مزدوری کرنے کے لیے گیا کہ بھائی تجھے 2 گھنٹے شب کو 2 گھنٹے صبح کو یا 3 گھنٹے اور میں تم کو 300 روپے دوں گا، یہ ہو گیا، سیٹ ہو کہ نہ ہو، اس نے بجائے 3 گھنٹے کے 2 گھنٹے کام کیے۔ یا شرط کے اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جو کام کرنے کا رواج ہے، اس میں گھنٹہ اس نے جو ہے نا خیانت کر ڈالی، بیٹھا رہا۔ اب اس کے لیے اس 300 روپے کے اندر جو کچھ اس کو لینا تھا یہ حق کے اعتبار سے، اس کا زیادہ لینا گناہ ہوگا، یہاں تک کہ حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، سیٹ صاحب کے لیے یہی سنو، اگر کسی سیٹ صاحب نے اپنی فیکٹری، اپنے باغ، اپنے دکان، ملازمت، نوکر، خادم رکھا، 300 روپے 3 گھنٹہ صبح کام کرنے کا، 3 گھنٹے شام کرنے کا، لیکن اس ظالم نے 3 کے بجائے 3.5 گھنٹے کام لیے، 4 گھنٹے کام لیے، اس سے زیادہ کام لیا، اور شام ہوئی تو وہی 300 روپے پکڑا دیے۔ یہ اس سیٹھ نے اپنے اس خادم سے جتنی بولی تھی، جتنا شرط تھا، اسے زیادہ کام لیا، اس نے سود اپنے اندر اپنے پیٹ میں ڈالا، سود بغیر عوض کے سود لینے والا ہوگا، یہ حرام ہے۔ اس سے زیادہ اس سے اپنے نوکر سے خدمت لینا، اپنے نوکر سے یہ کام کروانا، شرط کے اعتبار سے کہا تھا، اس سے زیادہ کام لینا حرام ہے، اس کے لیے ظلم ہے اس نوکر کے اوپر۔ یہ الگ سے میں نے 2-3 باتیں سنائی آپ کے سامنے۔ اب حدیث پاک کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2-4 روایتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اپنا اسٹاف بھی تھوڑا خیانت کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا ہوتا ہے، ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، ہوتا ہے، ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، جیسے روح ایسے فرشتے۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے تو ہمارے نوکر ہماری نافرمانی چھوڑ دیں گے، لکھ لو اس کو۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے کبھی ہماری نافرمانی نہیں کریں گے اگر ہم اللہ کے مطیع فرما بردار بن گئے۔ تو گردن ز حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اپنی گردن اللہ کی اطاعت سے مت موڑ تاکہ تیرے ماتحت تیری اطاعت سے چوری نہ کرے، خیانت نہ کرے، گردن نہ موڑے۔ تو اگر نیک رہے گا تو تیرے ماتحت پورا اسٹاف تیری خدمت کرنے والا بن جائے گا۔ اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو، اللہ محبت ڈالیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں گھوڑے پر سوار ہوں یا بھینس کو گائے دھونے کے لیے، بکری دھونے کے لیے جس وقت جاؤں، اگر وہ لات مار دیوے اور سواری کے لیے مجھے سوار نہ ہو دیوے، سرکس ہو جاوے، تو میں اس کو ڈنڈا لے کر مارتا نہیں ہوں۔ اپنے نوکروں پر روب ڈالنے والے، اپنے نوکروں کو گالیاں دینے والے، اپنے نوکروں کو جھڑکنے والے، وہ بھی اپنے ماں کے، اپنے باپ کی اولاد ہے، وہ بھی اپنے پیٹ پالنے کے لیے تمہارے پاس کے اندر آئے ہیں۔ جو زبان سے آیا بغ دیا اور بڑی بڑی گالیاں دینے والے، سنو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، جب ایسا کبھی موقع ہوتا ہے تو میں اپنے گھوڑے کو مارتا نہیں ہوں، اپنی بکری اور گائے کو مارتا نہیں ہوں، میں جلدی سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میرے ماتحت میرا غلام، میرا نوکر، میری گائے، میری بکری، میرا گھوڑا میری نافرمانی کرتا ہے۔ اپنی اصلاح کرو۔ وہ فضائل صدقات میں حضرت رابعہ عدویہ کا قصہ مشہور ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ شیر اور بکریاں جنگل کے اندر ایک ساتھ میں پھر رہی ہے، فرمایا تمہاری بھول ہو گئی ہے، جنت میں ملنے کا وعدہ ہے، یہاں پر کہاں ملنے کے لیے آ گئے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، میں نے اللہ سے دعا دی کہ میرا جنت کا رفیق بتا دے۔ تو میں آیا ہوں آپ کے پاس میں،
فرمایا کہ وہ بعد میں بات ہوگی، لیکن یہ کیا ہے کہ شیر اور بکریاں ساتھ میں. فرمایا اس اللہ کی بندی نے، بندی عورت ہو کر، مرد ہو کر شرماؤ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنے والے، اپنے اسٹاف پر ظلم کرنے والے. وہ ایک بندی ہو کر کہتی ہے جب سے میں نے مالک سے صلح کر لی اس وقت سے میرے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح ہو گئی ہے. زیادہ غصے نہیں ہونا پڑے گا، ڈنڈا نہیں چلانا پڑے گا، زبان نہیں چلانی پڑے گی، بس اللہ کو راضی کر لو، اپنے ماتحت راضی ہو جائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، ترمذی شریف کی روایت ہے. اور دیکھو اپنے اپنے نوکر، خادم، ماتحت، اسٹاف کے بارے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی غلام تھے، یہ بھی گھر کا کام کرنے والے تھے، خادم تھے. نبی کا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے. حضرت انس گواہی دے رہے ہیں سب سے بڑا آقا، بہترین آقا وہ ہے اس کا غلام کہہ دے میرا آقا اچھا ہے. سب سے بہترین شوہر وہ ہے کہ اس کی بیوی سرٹیفکیٹ دے دے کہ میرا شوہر اچھا ہے. دنیا تو کہیں گے مولانا صاحب، امام صاحب، حضرت جی وغیرہ وغیرہ، لیکن گھر صاحب البیت ادرا معافی، گھر والے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. سیٹھ صاحب جو ہے وہ نوکر جانتا ہے کہ سیٹھ کیا کرتا ہے. ابا کو بچے اور بیوی جانتے ہیں. اس لیے یہ گواہی بہت معتبر ہے. حضرت انس غلام ہو کر گواہی دیتے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فما قال لی اف قط، 10 سال میں نے گرمی، سردی، جہاد، ہمارے نبی کے گھروں میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، کبھی ابھی سفیان آ رہے ہیں، کبھی ابو جہل آ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، ایسے ہنگامے ہو رہے ہیں، ایسے ٹینشن کی زندگی کے اندر، لیکن کبھی بھی ما قال لی اف قط، میرے سرکار نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا. وہ ہے نا اپنے والدین کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف نہ کہو، برا بھلا گالی گلوچ ادھر ادھر نہیں، خالی منہ چڑھا کر نہ ایسا کہہ دینا، یہ اتنا بھی نہیں، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے. میرے نبی نے کبھی مجھے ایسا بھی نہیں کہا ہے. اور آگے سنو، وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ، کوئی کام کرنے کا نہیں ہوتا تھا اور میری نادانی کی وجہ سے اگر میں نے کر لیا تو میرے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو کیوں کیا. ٹونے مت مارو، تانے مت مارو، دل جیتو دل. اپنے گھر کی مستورات کو یہ بات پہنچاؤ. جو عورت ذمہ دار ساس ہوتی ہے نا، اپنی بیٹی سے پلیٹ پیالہ ٹوٹ گیا وہ تو کام کاج میں ٹوٹ جاتا ہے، اور بہو سے ٹوٹ گیا، اندھی تھی کیا، حرام کہتا ہے کیا، تیور بدل گئے، لفظ بدل گئے. دوسروں سے ہو اپنے سے ہو، انسان ہے، ہو جاتا ہے. مجھے کبھی بھی یوں نہیں کہا لما صنعت ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، اور کبھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا کہ بیٹا ایسا کر لے، اور بچے تھے اور میں نے اس کام کو نہیں کیا تو میرے نبی نے کبھی یوں نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا. سیکھنے کی چیزیں ہے یہ. حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں حسن المملکتی یمن وسوء الخلق شوم. آج ہر سیٹ صاحب، دکاندار، تاجر یہ چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو. برکت کے لیے ادھر دروازے پر ادھر دروازے تعویذ لگانے سے برکتیں نہیں آتی ہے، ایک چیز انکار نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت اس سے ہوگی جو آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ میں حسن سلوک، نرمی والا برتاؤ کرتا ہے، یمنن، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. یمنن ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے کسی کی بات سچی ہو نہیں سکتی ہے، میرے نبی سے کسی کی بات سچی ہو نہیں ہو سکتی. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اور ایسا غلام
تم سو جاؤ، سفر میں چلے جاؤ، جماعت میں چلے جاؤ، وہیں چلے جاؤ، لیکن جس کا دل تم نے جیت لیا ہو نہ ہو، سی سی کیمرے ہو، وہ دل سے کام کرے گا، زیادہ کام کرے گا، زیادہ کام کرے گا، اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ وسوء الخلق شوم، اور اپنے نوکر چاکر کے ساتھ میں بد اخلاقی کرنا اللہ تعالیٰ اسے بے برکتی عطا فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی 16 نمبر کی صفحے پر ایک حدیث ہے، ڈائریکٹ وہ حدیث سنا رہا ہوں، بہت عجیب حدیث ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ان ابی، اور راوی بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روایت بہت کم ہوتی، بہت احتیاط کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن یہ روایت حضرت ابوبکر سے کتنی پکی سچی روایت ہوگی۔ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يدخل الجنت السیء الملکتی، پھر سے پڑھتا ہوں، لا يدخل الجنت السیء الملکتی، اپنے نوکر چاکر خادم کے ساتھ میں برا برتاؤ کرنے والا، بد اخلاقی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ باتیں روایتیں سننے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ یہ بہت ساری عبادتیں ہو، لیکن اگر یہ ہو، یہ جس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہو، مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہو، ایک تو اس کے کمر سے کام نہیں ہوتا، اور دوسرا ہے کہ اسے تم تانے مار رہے ہو، اس کی وہ مظلوم ہوگا، اس کی ساتوں آسمان کو چیر کر کے جائے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اچھا ایک دوسری حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اے لوگو جب تم نوکر رکھو، مزدور رکھو کام کاج کے لیے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ ہے اپنے پاس لیکن دوسروں کے لیے ہے، مزدور کے لیے اپنے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا نہیں دیا تو کیا ہوگا، اس کو بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ثلاثۃ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے جس حدیث کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے وے، تو قرآن ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن وہی مطلوع ہے، اور یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہی غیر مطلوع ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ، تین قسم کے لوگ، تین قسم کی جماعت، تین قسم کے افراد، اس کا دنیا کے اندر کوئی فیور کے اندر اس کا حمایتی، اس کا کھینچنے والا، سفارش کرنے والا ہو نہ ہو، وہ ٹوٹا ہوا دل مظلوم ہو، لیکن کل قیامت کے اندر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا باڈی گارڈ بنوں گا، سفارشی بنوں گا، حمایتی بنوں گا، اور اس کا مدعی بنوں گا، میں سپورٹ کروں گا، اور جس کے پاس حق ہوگا حق دلاؤں گا۔ کون کون ہے تین؟ انا خصمہم یوم القیامتی، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قسم، نظر، کوئی منت، کوئی چیز مانی کہ اللہ کے لیے، پھر اس کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں خصم بنیں گے، میرا نام دے کر تو نے کام کیا کرنے کا کہا تھا کیوں نہیں کیا۔ نمبر 2، بعض لوگ ڈون قسم کے ہوتے ہیں، خلنائق قسم کے، بڑی بڑی سٹیوں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہماری حفاظت فرماوے، لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اپہرن کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، لڑکیوں کو جو ہے اپہرن کر لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو آزاد کو بیچ دے وے، اس کے اوپر قبضہ کر لے وے، کل قیامت کے دن اس کی خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خصم بنیں گے۔ اور نمبر 3، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، ایسا سیٹھ صاحب جس نے کوئی مزدور رکھا اور اس سے مزدوری تو پوری وصول کی، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، لیکن اس کی مزدوری پوری نہیں دی یا پوری نہیں دی، اصل بالکل نہیں دی، یا تو جتنا وعدہ تھا اس سے کم دی،
رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر 5-6 روایت دوسری باقی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.